اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ سوال کیا گیا کہ کیا 12 ربیع الاول کو عید کا دن قرار دینا درست ہے، اور ضمناً ایک اور سوال یہ بھی کیا گیا کہ اس دن تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی ہوا، تو ہمیں اس دن کیا خوشیاں منانی چاہیے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیں کہ عید کا جو تصور ہے، شریعت مطہرہ نے ہمیں فقط 2 عیدوں کا تصور دیا، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ لیکن اس تصور کو دینے کے بعد کہیں بھی شریعت نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور دن کو عید کا دن قرار نہیں دے سکتے، بلکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی نعمت کوئی نعمت ہمیں ملے کسی دن، تو اس دن کو عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن مجید میں منقول ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے رب کریم، ہم پر تو آسمان سے مائدہ کا نزول فرما تاکہ وہ ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور اس کے نزول کے بعد اس کا کہیں رد نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی طرف سے نعمت کے ملنے پر عید کا دن کیسے قرار دیتے ہیں۔ نہ قرآن میں اس کا رد ہے اور نہ ہی حدیث میں اس کا رد آتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں اگر کوئی چیز سابقہ امت کی بیان کی جائے اور اس کا رد بیان نہ کیا جائے، تو ہماری شریعت میں بھی وہ چیز بالکل جائز ہوتی ہے اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر 12 ربیع الاول والے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نعمت عظمیٰ ہمیں ملی، تو اس دن کو بھی عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، تو دیکھیں یہ اکابرین نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ اصول ارشاد فرمایا کہ اگر کسی دن ایک نبی کی ولادت ہو اور اسی دن ان کی وفات بھی ہو، تو اس میں بھی پھر خوشیاں ہی منائی جائیں گی، غم کا تصور شریعت نے نہیں دیا۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی۔ اور ایک اور مقام پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو میری امت کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی کی ولادت کے دن کو عید کا دن بھی قرار دے رہے ہیں، اور دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بہتر دن ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس دن ہوئی۔ تو ایک تو عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، غم نہیں منایا جاتا، تو اس سے یہ ثابت ہو گئی کہ اگر ایک نبی کی ولادت اور وفات کا دن ایک ہی ہو، تب بھی اس دن خوشیاں منانے کا تصور ہی شریعت دیتی ہے۔ دوسرا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ہماری امت میں کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کی میت پر سوگ منائے، سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی اور اس میں وہ سوگ اختیار کرے گی۔ تو شریعت مطہرہ نے کسی کی بھی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی، لہذا اگر آج کے دور میں کوئی شخص سوگ مناتا ہے اور 12 ربیع الاول کو وہ سوگ والا انداز اختیار کرتا ہے، تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق وہ ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ تو خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اگر کسی دن کسی نبی کی وفات ہو اور اسی دن ان نبی کی ولادت بھی ہو، تو وہاں پہ خوشیاں منانا ہی زیادہ مناسب ہے اور یہی تعلیمات شرع کے زیادہ موافق ہے۔